السلام نے جب پہاڑ پہ کھڑے ہو کر دیکھا میرے بیٹے کے پاؤں کے ہاتھ سے پانی نکل رہا ہے تو خوش ہو گئے، دوڑ لگا دی بچے کی۔ یہ ماں کی محبت تھی، اور اللہ تعالیٰ کو ماں کی یہ محبت، ماں کا یہ پیار، ماں کی یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد و عورت حج ادا کرنے والے، عمرہ ادا کرنے والوں پر لازم کر دیا۔ اس وقت تک عمرہ قبول نہیں جب تک صفا مروہ کے درمیان میں حاجر علیہ السلام کی طرح دوڑ نہیں لگائے۔ ان احکامات میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنی عبادت اور اپنی وحدانیت اور اپنی توحید کا اعلان فرمایا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے فیصلہ کیا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کا اقرار کیا جائے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پروردگار نے یہ بھی فیصلہ فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے دلوں میں اپنی اولاد کی بے پناہ محبت رکھی ہے۔ والد ساری زندگی اپنی توانائی، اپنی طاقت اپنی اولاد پر خرچ کر دیتا ہے، ذرہ برابر بھی اس میں ہچکچاہٹ والد کو نہیں ہوتی، کمزور ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ساری زندگی مرتے دم تک اپنے اولاد کی مفاد میں سوچتا اور اپنی اولاد کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اتنا کمزور ہو جائے، بوڑھا ہو جائے والد کہ چار پائی پر بیٹھ جائے، اٹھنا مشکل ہو جائے، پھر بھی اپنی اولاد کو بلا بلا کر ان کے مفاد کی باتیں سمجھاتا رہے گا۔ والدہ کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی محبت رکھی کہ والدہ اپنی جان قربان کر دیتی ہے والد کی طرح، اپنی جان اپنی اولاد پر نچھاور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے دلوں میں یہ جو اولاد کی محبت رکھی ہے، اولاد کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو بہت بڑے انعام سے نوازا، بہت بڑی نعمت عطا فرمائی کہ ان کے والدین کے دل میں اولاد کی محبت رکھی۔ حضرت حاجر علیہ السلام کو دیکھیں، اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، دور دور تک پانی نظر نہیں آتا، بیابان جنگل ہے، دور دور تک کوئی پرندہ نظر نہیں آتا، کیونکہ پرندے وہاں ہوتے ہیں جہاں پر پانی ہوتا ہے۔ وہ پورا جنگل بیابان تھا، حتیٰ کہ پانی سے بھی خالی تھا، اسی لیے کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارتا تھا وہاں پر۔ حضرت حاجر علیہ السلام نے دوڑ لگائی، دیکھا بچے کو پیاس لگی ہے، رو رہا ہے، تو دوڑ لگا کر صفا پہاڑ پر چڑھ گئی۔ صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، پھر نیچے اتری جہاں پر صفا مروہ کے درمیان میں دو سبز نشانات ہیں، جنہوں نے حج عمرہ کیا ہے ان کو معلوم ہوگا۔ ان دو سبز نشانات کے درمیان میں ہر عمرہ ادا کرنے والا، ہر حج ادا کرنے والا دوڑتا ہے، دوڑ لگاتا ہے۔ جب پہلے سبز نشان کے پاس پہنچی حضرت حاجر علیہ السلام تو دیکھا بچہ نظر نہیں آ رہا، بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، تو دوڑ لگا، مروہ پہاڑ پر چڑھ گئی، 7 چکر لگائے، کبھی صفا پر آتی، کبھی دوڑ لگا کر مروہ پر چڑھ جاتی، پھر صفا پر آ جاتی، ادھر ادھر 7 چکر لگائے۔ یہ ماں کی ممتا تھی، ماں کی محبت تھی، برداشت نہیں کر سکی کہ میرا بیٹا پیاس کی شدت کی وجہ سے چیختا رہے، اپنی کوشش خرچ کر دی، اپنی طاقت خرچ کر دی، جو وسعت میں تھا خرچ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا جبرائیل کیا دیکھ رہا ہے، جاؤ جا کر پانی کا انتظام کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی جگہ پر جہاں پر وہ پاؤں مار رہے ہیں، بچے ہیں پاؤں مار رہے ہیں، پاؤں
جگہ پر مار کر چشمہ جاری کر دو۔ جبریل علیہ السلام آئے، آ کر پر مارا اور زمزم کا چشمہ جاری کر۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب پہاڑ پہ کھڑے ہو کر دیکھا میرے بیٹے کے پاؤں کے ساتھ سے پانی نکل رہا ہے تو خوش ہو گئی، دوڑ لگا دی بچے کی۔ یہ ماں کی محبت تھی، اور اللہ تعالیٰ کو ماں کی یہ محبت، ماں کا یہ پیار، ماں کی یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد و عورت حج ادا کرنے والے، عمرہ ادا کرنے والے پر لازم کر دیا۔ اس وقت تک عمرہ قبول نہیں جب تک صفا مروہ کے درمیان میں حاجرہ علیہ السلام کی طرح دوڑ نہیں لگائے گا۔ اس وقت تک حج قبول نہیں جب تک حضرت حاجرہ علیہ السلام کی طرح صفا مروہ کے درمیان میں دوڑ نہیں لگائے گا۔ قیامت تک کے لیے آرڈر جاری کر دیا، اور اس یاد کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے رکھ دیا کہ دیکھو، دنیا والوں کو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں نے کیسی اولاد کی والدین کے دلوں کے اندر محبت اور پیار ہوا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر ہے۔ ام ایمن وہ ماں جس نے دودھ پلایا، حضرت آمنہ وہ ماں جس نے پیدا کیا، 2 ماؤں کے ساتھ جا رہے ہیں 6 سال کی عمر میں کہ اچانک حضرت آمنہ کو ہارٹ اٹیک ہوا، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے اور کس مقام پر، کون سے بیابان جنگل اور پہاڑوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ کی روح کو قبض کر لیا کہ جہاں پر کوئی پرندہ بھی نہیں۔ آج تو وہاں پر ماشاءاللہ قریب آبادی ہو چکی۔ حضرت آمنہ فوت ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دفنانے کے بعد ام ایمن رضی اللہ عنہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہیں۔ کچھ سفر آگے گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کا ہاتھ جلدی سے چھڑوایا، جھٹکے سے چھڑوایا، اور جلدی سے اپنی والدہ ماجدہ کے قبر پر بھاگ کر دوڑ کر واپس آ گئے۔ والدہ ماجدہ کی حضرت آمنہ کی قبر کو لپٹ گئے، رونے لگ گئے اور کہنے لگ گئے، اماں جان تجھے تو معلوم تھا کہ اس دنیا میں تیرے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں تھا، تو نے مجھے اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ رو بھی رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں۔ 6 سال کی عمر میں اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر والوں میں سے ایک قریبی انسان کی پہلی دفعہ موت کو دیکھا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا، رو رہے ہیں والدہ ماجدہ کی قبر کو چمٹ کر۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ آئیں، آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہاتھوں سے اٹھایا اور اٹھا کر لے کہ جائے نہیں۔